ماہ رمضان 2025 کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ رمضان کا چاند نکلتے ہی مالا مال ہو جاؤ گے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ شعبان المعظم کا پہلا اور دوسرا حشرہ بڑی ہی تیزی سے گزرا، اب تیسرا حشرہ بھی تیزی سے گزر رہا ہے اور اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ ماہ رمضان 2025 کا چاند ظاہر ہو۔ قبل اس کے آپ نے یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام لازمی کر لینے ہیں۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ملے گا۔ رمضان کا چاند نکلتے ہی اللہ پاک آپ کو مالدار اور غنی کر دے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، وقت بہت مختصر ہے۔ دوستو، جو عمل آج اس ویڈیو کی وسعت سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ عمل کے ساتھ ساتھ سینے کا بہت بڑا راز ہے۔ یعنی اللہ والے اس عمل کو رمضان مبارک کا چاند نمودار ہونے سے پہلے کرتے تھے اور اپنے متعلقین اور عقیدت مندوں کو باقاعدہ اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ یہ عمل ہونے کے ساتھ ساتھ سینے کا بہت بڑا راز ہے۔ وظائف تو سبھی لوگ بتاتے ہیں، لیکن سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آؤ آج میں آپ کو وہ سینے کا راز بتاتا ہوں جس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو 4 چاند لگا سکتے ہو، من پسند زندگی کا آپ انتخاب کروا سکتے ہو، من پسند تقدیر اور نصیب کو اللہ کے قلم سے لکھوا سکتے ہو۔ یہ وہ عمل ہے، اس عمل کے دوران جو بھی مانگا جائے اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے مانگنے والے کے حق میں۔ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک شرف قبولیت بخشتا ہے۔ جو لوگ سارا سال رزق کی تنگی کا شکار رہتے ہیں، جو لوگ سارا سال گھروں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ نہیں کروا سکتے، جو لوگ سارا سال مقروض رہتے ہیں، جس کا قرض دینا ہوتا ہے اس کی طرف سے ذہنی اذیت کا شکار رہتے ہیں، پہاڑوں جتنا قرض جو ہے سروں پہ اٹھائے ہوئے، اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے شکستہ چور ہو کے، اذیت کے ساتھ، مجبور ہو کے، پریشانی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہ لوگ آج اس عمل کو رمضان 2025 کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر کے دیکھ لیں۔ پہاڑوں جتنا قرضہ ہوا اس کی ادائیگی میں، اس کو ادا کرنے میں اللہ کی غیبی مدد پائے گا جو اس عمل کو کرے گا۔ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس پہاڑوں جتنا قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی میں اللہ پاک جو ہے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لے گا۔ یہ وہ خاص عمل ہے، اللہ والوں کا خاص عمل ہے۔ رمضان مبارک 2025 کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ عمل کیا جاتا ہے اور یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ جو لوگ ماہ شعبان المعظم کو یعنی غفلت سے گزار رہے ہیں، یعنی جن لوگوں نے پہلے حشرے کو غفلت سے گزارا، دوسرے حشرے کو غفلت سے گزارا، شب برات کی مبارک رات کو اللہ کو راضی نہیں کر سکے، اللہ سے دعا نہیں منوا سکے، اپنی قبولیت نہیں کروا سکے، وہ لوگ اب بھی ان کے پاس وقت ہے۔ یعنی رمضان 2025 کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ یہ اعمال ہونے کے ساتھ ساتھ سینے کا بہت بڑا راز ہے۔ یہ سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا، وظائف تو سبھی لوگ بتاتے ہیں، لیکن وہ عمل کوئی نہیں بتاتا جس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ وہ عمل کوئی نہیں بتاتا جس عمل کے کرنے سے پورے سال کے دن پڑھنے والے کے پھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے مقدر کو بہتر سے بہترین کر دیتا ہے۔ جو لوگ سارا سال بے روزگاری کا شکار رہتے ہیں، یعنی بے روزگار رہتے ہیں، باوجود کوششوں کے ان کو من پسند روزگار نہیں مل سکتا، وہ اس عمل کو روزگار کی نیت سے کر لیں، میرا اللہ پاک ان کو عمدہ سے عمدہ روزگار عطا فرمائے گا۔ جو میری بیٹیاں، میری بہنیں سارا سال گھروں میں معقول رشتوں کے انتظار میں وقت گزارتی ہیں، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، ان کے سروں پر یعنی کہ سفید بال آ چکے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی اذیت کا شکار ہے، وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں معقول رشتوں کے اعتبار سے اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، میرا اللہ پاک عمدہ سے عمدہ رشتوں کی قطاریں لگا دے گا، سبیلیں اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ جو لوگ مشکل کا شکار ہیں، بند گلی کا شکار ہیں، ان کو راستہ کامیابی کا نظر نہیں آ رہا، امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، جو اپنی زندگی سے تھکار چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، خود کو کوستے ہیں کہ ہماری کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی،
ہمارا کوئی وظیفہ قبول نہیں ہوا، آؤ آج میں آپ کو وہ وقت بتاتا ہوں، وہ عمل بتاتا ہوں جو اللہ والوں کا خاص عمل رہا ہے۔ اللہ والوں نے اس عمل کو خود بھی کیا اور اپنے متعلقین اور عقیدت مندوں کو بھی اس عمل کی باقاعدہ طور پہ پابندی کرنے کا بولا ہے۔ وہ عمل بتاؤں گا جس عمل کے کرنے سے آپ کی زندگی کو اللہ پاک چار چاند لگا دیں گے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ قرضہ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ کرائے کا مکان ہوگا، ذاتی گھر ہوگا۔ ذاتی گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ سارا سال کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتے ہیں، مالک مکان کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو ذاتی مکان حاصل کرنے کی نیت سے اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ پاک ذاتی گھر عطا کرنے والی ذات ہے۔ دنیا کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہے، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہے، شہرت کے خزانے اللہ کے پاس ہے، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہے، روزگار کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کے تمام خزانے، جو لوگ بے اولاد ہیں وہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، جو کافی عرصہ ہونے کے باوجود ان کی شادیوں کو یعنی بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، باوجود اس کے یعنی ان کی گود ہری نہیں ہوئی، وہ بیٹے سے محروم ہے، وہ بیٹی سے محروم ہے، وہ اولاد سے محروم ہے، وہ میری تمام بیٹیاں، وہ میرے تمام بیٹے جو شادی شدہ ہیں، وہ آج اولاد حاصل کرنے کی غرض سے اس مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے یہ 3 اعمال رمضان المبارک 2025 کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے کر لیں۔ یہ اعمال اتنے طاقتور ترین ہیں، یہ اتنے پرتاثیر ہیں، باکمال اعمال ہیں کہ جو بھی شخص کرتا ہے جس بھی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اللہ پاک اسی مقصد میں اس کو اللہ پاک کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میرا اللہ پاک شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا جو شرطیہ بیٹے کے اعتبار سے کریں گے، جو بیٹا یعنی کہ بیٹے اور بیٹیوں کے اعتبار سے کرنا چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں اللہ پاک دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانے کے اعتبار سے پڑھ لیا تو گھر کے کونے کونے سے اللہ پاک رزق کی تنگی کا خاتمہ کروا دیں گے۔ جو لوگ ذاتی گھر حاصل کرنے کے اعتبار سے اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا فرما دے گا۔ جو لوگ بیماری میں شفا کے اعتبار سے اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک ان کو یعنی کہ شفاء کلی عطا فرما دے گا۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اللہ سے مانگنے کا آج وہ طریقہ کار بتاؤں گا، میں آپ کو وہ ایسا عمل بتاؤں گا کہ اس کے بعد آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ سارا سال پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، تمام رشتہ دار، تمام عزیز و اقارب ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں کرتے، ان کی غریبی کی وجہ سے، ان کی مفلسی کی وجہ سے، ان کے اوپر پہاڑوں جتنے قرض ہونے کی وجہ سے، ان کے بے روزگار ہونے کی وجہ سے، ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے، مکان کرایہ دار کے مکان میں یعنی کہ کرایہ دار کے طور پہ رہنے کی وجہ سے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس عمل کو کر لیں۔ دنیا جہان کا جو بھی مقصد ہے میرا اللہ پاک عطا کرے گا۔ رمضان 2025 کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے سے پہلے اس کو نمودار ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ یعنی کہ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد، نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، یعنی 24 گھنٹوں میں جب بھی آپ کو وقت ملے، جو بھی دن مقرر کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے رمضان المبارک 2025 کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ کوشش کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ملتی ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کے اس عمل کو سیکھ لیں، اور سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر، عمل کو جان کر فوری طور پہ عمل کو کر لینا ہے، کیونکہ اب وقت بہت مختصر ہے، کیونکہ شعبان المعظم کا تیسرا عشرہ جا رہا ہے بڑی تیزی سے اور اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ اب وقت بہت قریب ہے کہ رمضان المبارک 2025 کا چاند ظاہر ہو جائے، تو اس لیے آپ یعنی کہ رمضان 2025 کا چاند جو ہے وہ ظاہر ہونے سے پہلے یہ 3 اعمال لازمی کر لیں۔ اس لیے آپ نے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ سب سے پہلے جو بھی وقت آپ مقرر کریں، جس دن کو آپ مقرر کریں، جس بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، آپ بوضو مسلح پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کریں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ درود ابراہیمی کو ہی پڑھ لیں۔ اس میں اللہ نے بڑی تاثیر، بڑی طاقت رکھی ہے، قبولیت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے۔
آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. میں نے 1 دفعہ پڑھا. صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو سامنے رکھتے جائیں. یعنی قرض کے اعتبار سے اگر اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو اتارنے کے اعتبار سے، ذاتی گھر نہیں ہے ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیماری ہے اس میں شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے روزگاری ہے بے روزگاری کو ختم کروانا چاہتے ہیں، جو بھی مقصد ہے، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ کسی بھی اعتبار سے نہیں کاروباری لحاظ سے پریشان ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، بندش کا شکار ہے، گاہک نہیں آ رہے، وہ کاروبار کو جاری و ساری کروانا چاہتے ہیں، اس کاروبار میں برکت لانا چاہتے ہیں، وسعت لانا چاہتے ہیں، ترقی لانا چاہتے ہیں، وہ اپنے اس کاروبار والی جگہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دکان والی جگہ کر سکتے ہیں. یعنی جو بیٹیاں جو بہنیں ہیں معقول رشتوں کے لیے قرض کو ختم کروانے کے اعتبار سے اپنے گھروں میں کر سکتی ہیں. یعنی جس بھی مقصد کو لے کے آپ کرنا چاہیں اپنے مقصد کو لازمی ذہن میں رکھ کے اس عمل کا آپ نے آغاز کرنا ہے. تعوذ اور تسمیہ آپ نے شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے لازمی پڑھ لینا ہے. سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، اس عمل کا آغاز آپ نے کس چیز کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کے 3 ناموں سے کرنا ہے. اللہ کے وہ 3 نام جو اللہ وہ بہت ہی صفات رکھتے ہیں. ان ناموں میں اللہ پاک نے ویسے تو اللہ کے تمام نام جو ہیں وہ خزانوں سے بھرے ہیں، کمالات سے بھرے ہیں، معجزات سے بھرے ہیں. آپ نے یعنی یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق، یہ 3 نام ہیں. ان 3 ناموں کو آپ نے ملا کے ایک شمار کرنا ہے. تینوں ناموں کو علیحدہ نہیں پڑھنا، تینوں ناموں کو آپ نے ملا کے ایک شمار کرنا ہے. یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق. ہر نام کے اندر اللہ پاک نے بڑی تاثیر رکھی ہے. ہر نام کے اندر یا فتاح رزق کے اعتبار سے، غیبی مدد کے اعتبار سے، یا وہاب دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، یا رزاق رزق کے اعتبار سے، ان تینوں ناموں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے. کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے. مقدار اور ترتیب میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی. یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق 1 بار ہو گیا. یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق 2 بار ہو گیا. یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق 3 بار ہو گیا. آپ نے یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 21 مرتبہ. جو تعداد بتائی جائے آپ نے اس کو مرضی ہاتھ رکھنا، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے. ڈیجیٹل تسبیح کا لازمی اگر استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اس میں غلطی کا اندیشہ نہیں ہوتا. 21 مرتبہ یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق کو پڑھتے پڑھتے 21 ناممکن حاجات کو بھی اللہ کے سامنے رکھو گے تو اللہ پاک ان 21 ناممکن حاجات کو بھی ممکن کرنے میں قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. میرا اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. 21 مرادیں بھی اللہ کے سامنے رکھو، 21 مقاصد بھی رکھو، 21 حاجات بھی رکھو گے. یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق کو پڑھتے پڑھتے تو اللہ پاک 21 مرادوں کو بھی پورا کر فرما دے گا. اللہ پاک سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے. اللہ پاک ہر چیز پہ قادر مطلق ہے. آپ نے 21 مرتبہ یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق کو پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر دوبارہ پڑھ لینا ہے شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے. پھر آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ استغفر اللہ یا ربی، اللہ سے معافی طلب کرنی ہے. ہم بے حیثیت انسان بہت زیادہ گناہگار ہے. بعض اوقات صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہے تمام اعمال میں جو ہے یہ بدعمالیاں جو ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر حاجت پوری نہیں ہوتی، پھر ہم خود کو کوستے رہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، ہماری حاجت کیوں نہیں قبول ہوتی. تو اس لیے کوشش کیا کریں آپ جب بھی کوئی عمل کریں آپ استغفار کا لازمی اہتمام کیا کریں. بعض اوقات ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں رزق کی تنگی کا ہمیں شکار بنا دیتے ہیں، رزق میں بے برکتی کا شکار بنا دیتے ہیں، بے روزگاری کا شکار کر دیتے ہیں، پہاڑوں جتنا قرض کا سبب بن جاتے ہیں. تو کوشش کریں آپ جو دوسرا عمل ہے یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ استغفر اللہ یا ربی، جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ان کو دل اور دماغ میں لاتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ یہ احساس خود کو دلائیں کہ ہم بے عزت گناہگار، بے عزت انسان، ہم گناہگار ہیں، ہم سے سیاکاریاں ہوئی ہیں، بدعمالیاں ہوئی ہیں. ان تمام سیاکاریاں اور بدعمالیوں کی ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے وہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہماری رزق کی تنگی کا سبب بنے ہیں، بے روزگاری کا سبب بنے ہیں. یا اللہ پہاڑوں جتنے قرض کا سبب بنے ہیں، یا اللہ بے اولادی کا سبب بنے ہیں، تیری ناراضگی کا سبب بنے ہیں، ان کی معافی طلب کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے. تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ اپنے آنسوں کو یعنی کہ آنکھوں سے نکالتے ہوئے خوب ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ یا ربی 1 بار، استغفر اللہ یا ربی 2
2 بار، استغفر اللہ یا ربی 3 بار۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 33 ٹائمز پڑھنا ہے، 33 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ اب تیسرے عمل کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد جو تیسرا عمل ہے، یہ تمام وظائف کا سلطان کہلاتا ہے۔ اس عمل میں اللہ پاک نے اولاد کو بھی رکھا ہے، قرض سے آزاد زندگی کو بھی اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے۔ جو اس عمل کو قرض سے آزاد زندگی کے انتخاب کے اعتبار سے پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی قرض سے آزاد زندگی لکھ دے گا۔ جو شرطیہ بیٹے کے اعتبار سے اس عمل کو پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ جو گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کے خاتمے کے اعتبار سے پڑھے گا تو اللہ پاک گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے گا۔ یعنی جس بھی مقصد کے اعتبار سے جو شخص اس عمل کو پڑھے گا تو اللہ پاک اسی مقصد میں اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے جو سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، جو تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ، یعنی 313 ٹائمز، یعنی جو 3 تسبیحاں 100 دانوں والی، اس کو اس کے بعد 13 دفعہ، یعنی 313 دفعہ، نہ 313 سے زیادہ نہ 313 سے کم۔ جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے اسی طریقے سے آپ نے اسی مقدار اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے، یعنی سورہ کوثر کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مس کر لو اور 313 دفعہ آپ سورہ کوثر کو پڑھ لو۔ کوشش کریں کہ 313 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھتے پڑھتے آپ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لیں۔ یہ آج کا تیسرا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس طرح شروع میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھا، اس کو پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے خوب روئیں، یا اللہ جو بھی مانگا، یا اللہ جو بھی مانگا، یا اللہ رمضان المبارک کا چاند نمودار ہونے سے پہلے مالدار کر دے، یا اللہ جو بھی مانگا رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے عطا کر دے، یا اللہ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔